حسن، اعرائے حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. ہر لمحہ یقین کریں کہ جب یہ واقعہ ہوا مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے رات کو جب خبر ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے ریلیز کی گئی کہ انڈیا نے پاکستان کے 3 ایئر بیسز کو ہٹ کیا ہے، اور ظاہر ہے ہمارے قریب سب سے نور خان ایئر بیس تھا. جب یہاں پہ میزائل اٹیک ہوا تو اس کی جو ہے ظاہر ساری جو ریوربریشنز جو ہے وہ فیل کی گئی پورے ٹوین سٹیز کے اندر. تو ایک تھوڑا عجیب و غریب قسم کی کیفیت تھی کہ what next, we have to respond. پروفیسر صاحب اگر دوبارہ سے ہم سنا سکیں ڈی جی ایس پی آر کو کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم رسپونڈ کریں گے تو پھر دنیا دیکھے گی، ہمیں کسی میڈیا کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں یہ نہیں بتانا پڑے گا کہ ہم نے حملہ کیا ہے اور اس کو مانے کہ ہم نے حملہ کیا ہے. انڈیا خود بھی کہے گا کہ ہم نے حملہ کیا ہے، دنیا بھی یہ کہے گی کہ حملہ ہوا ہے، اور حملہ جو ہے وہ پھر نظر آئے گا اور سنائی بھی دے گا اور دکھائی بھی دے گا. سنیے. جب پاکستان اپنی ٹائم پلیس اور اپنے مین سے چوزنگ کے ساتھ جب حملہ کرے گا، when پاکستان will strike، تو ہمیں اور آپ کو انڈیا کے میڈیا کی ضرورت نہیں اسے بتانے کی. the whole world will come to know. its reverberations will be felt everywhere. وہ نظر بھی آئے گا، اس کی گونج بھی سنائی دے گی. وہ نظر آیا بھی اور اس کی گونج سنائی بھی دی گئی. ناظرین، ہم جو ہے یہ واقعہ ہو گیا، ہم ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے ڈیفینیٹلی اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، سیلیبریٹ کرنا بھی چاہیے، لیکن ذرا سوچیں، احساس کریں، محسوس کریں ان گھروں کے بارے میں جن کے شہداء کا ہم نے ذکر کیا، جن کے گھر یہ شہادتیں ہوئی ہیں. کسی کا والد، کسی کا بھائی، کسی کا منگیتر، کسی کا بیٹا، معصوم بچے، ان کا بھی جس طرح ان کا بھی ہم ان کو تصویریں بھی آپ کو دکھائیں گے. تو ان یہ جو گھرانے ہیں ان کی تو زندگیاں تبدیل ہو گئی، ان کے تو جو ہے کئی کے ظاہر 100 خواہشیں ہیں، ہر گھر کے اندر بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ 100 چیزیں اٹیچڈ ہوتی ہیں. تو ہمیں ہر لمحہ ان کو یاد رکھنا ہے، ان کی قربانیوں کو بالکل خراج عقیدت ہر لمحہ ہمیں ان کو دیتے رہنا ہے، اور یہ بھولنا نہیں ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کی شہادتوں کی وجہ سے پاکستان قائم ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا. حسن دیکھیے جی، قوم ان کے مقروض ہے پہلی بات، اور ان لوگوں کی جو قربانی ہے اس کا ہم کچھ جو ہے نا ان کو پے بیک تو کر سکتے نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ افواج پاکستان میں ایک میکنزم ہے، ایک سسٹم ہے. افواج پاکستان کے چاہے وہ کوئی سپاہی ہے، چاہے کوئی جنرل ہے، دے آر ون فیملی، وہ فیملی کی طرح. اور جو شہید ہوتا ہے وہ فیملی کے سب سے اوپر والے درجے کے اوپر اس کو بٹھایا جاتا ہے. تو ہمیشہ سے ہم نے اپنے شہداء اور شہداء کی فیملیز کو عزت احترام کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی ہر مشکل میں اور ان کے ساتھ ہر وقت جو ہے نا افواج نے اپنا جو ہے نا وہ رابطہ اور رشتہ رکھا ہے. وہ رشتہ ختم نہیں ہوتا. اگر کوئی سروس مین جو ہے وہ سروس کے دوران شہید ہو گیا تو اس کی پیچھے فیملی یا اس کی کوئی ویڈو ہے یا اس کے کوئی بچے ہیں، تو پھر وہ پاک فوج کی ذمہ داری ہے، وہ پاک فوج کے ہی جو ہے نا کے ساتھ وہ کنیکٹڈ رہیں گے ہمیشہ. رہا سوال دوسرا کہ جو زوم تھا ہندوستان کو، جو غرور تھا، تکبر تھا، جو اپنی جو ہے وہ اجارہ داری اور اکھنڈ بھارت کا ایک خواب تھا، اس کو پھر 10 مئی کو پاکستان نے چکنا چور کر دیا. وہ خواب سجایا ہوا تھا جس میں دنیا کے سامنے ایک بھرم بنا ہوا تھا ہندوستان کا. اس بھرم کو پاکستان نے توڑا، لیکن اس کو سٹارٹ کرنے والا، توڑوانے کی وجہ جو ہے وہ نریندر مودی بنا، اور نریندر مودی ہی جو ہے اس تمام ایسکلیشن کا ذمہ دار تھا. فالس فلیگ آپریشن خود کیا، اور پھر پاکستان کے اوپر جو ہے پاکستان کی فضائی اور زمینی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے میزائل داغ دیے یار آپ نے. تو پھر پاکستان تھا، پھر پاکستان نے غرور کو ملیا میٹ کرنا تھا، اور اللہ نے پاکستان کے ہاتھوں ہندوستان کو ذلیل کروانا تھا. تو آج ساری دنیا کے سامنے کیا امیج رہا انڈیا کا، جو ایک دنیا کے سامنے ایک ورلڈ پاور، 5th لارجسٹ جو ہے وہ اکانومی، اور وہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم جو ہے وہ پاکستان کا کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، ہم پاکستان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو ہم سری لنکا کے ساتھ کرتے رہے ہیں، بنگلہ دیش کے ساتھ، نیپال کے ساتھ. تو پھر اب اچھا ہوا ہے، اور اب جا کے شرمندگی چھپا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے، یہ وہ اس کا حساب ہو گیا ہے کہ وہاں پر جا کے جس قسم کی تم بےہودہ اور جھوٹ اور اپنا چورن بیچنے کی کوشش کر رہے ہو. وہ مزے کی بات یہ ہے کہ انڈین جو پبلک ہے وہی بائی کرنے کو تیار نہیں ہے، اس کا چورن کوئی نہیں خرید رہا. اور آئندہ کا الیکشن بی جے پی کو بھی تباہ کر گیا نریندر مودی،
اور اپنی سیاست بھی ختم کر بیٹھا ہے. نیکسٹ الیکشن میں اس کی پولیٹیکل کاسٹ نریندر مودی کو پے کرنی ہوگی. ناظرین، ہر ملک کے اندر سیاسی تقسیم ہوتی ہے، اختلافات بھی ہوتے ہیں، اور پاکستان کے اندر بعض اوقات یہ اختلافات ضرورت سے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن یہ مارکہ حق 22 اپریل سے لے کے 10 مئی تک یہ جو ٹائم وقت گزرا ہے، یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے گاڈ سینڈ اپرچونٹی ہے. یہ پاکستان کو ایسے متحد کر گیا ہے. پاکستان کے جو ہر ہم دیکھ رہے ہیں سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گیا ہے. آپ ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھیں، آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں، آپ ادروائز کہیں پہ جا کے بازاروں چوک چراہوں میں جا کے لوگوں سے بات کریں، لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں، پاکستان کی بات کر رہے ہیں. چودھری صاحب پاکستانیت کی بات کر رہے ہیں. لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری آپسی لڑائیاں چلتی رہیں گی، اختلافات بھی چلتے رہیں گے، سیاست بھی ہوتی رہے گی، لیکن یہ وہ موقع ہے، یہ وہ لمحہ ہے جو ہے ہمیں اکٹھے ہونا ہے. اور آپ نے بڑی 100% درست بات کی کہ اب یہ جو پاکستان کے اندر ہمیں ایک اتحاد نظر آ رہا ہے، یگانگت نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر ہمیں فردر بلڈ کرنا ہے. اور یہ بڑی اہم ذمہ داری ہماری سیاسی قیادت، ہمارے فیصلہ ساز ہر کے اوپر آتی ہے کہ یہ جو ایک ماحول بنا ہے اب یہ خراب نہ ہو پائے، اس کو مزید ہم نے مستحکم کرنا ہے. چودھری صاحب انشاءاللہ مجھے تو پورا یقین ہے، ہمیں تو کوئی شبہ ہی نہیں تھا کہ ہندوستان کا نہ کوئی مقصد ہے سوائے ناپاک ارادے ہیں جو پاکستان کے بارے میں کہ خدا نخواستہ ہم یہ ملک ہی ختم کر دیں گے. تو پھر ان کو پتہ چل گیا کہ ان کا ملک ختم ہونے کے پہنچ گیا تھا، کیونکہ جو سکھ تھے، جو کشمیر کے لوگ تھے، جو منی پور کے لوگ تھے وغیرہ وغیرہ، کئی جگہ ان کی جو چل رہی تھی لو انٹینسٹی کی اور کئی اوپر کی سطح کی، وہ ساری اب سرفس کرنے لگی ہے. ہندوستان سے اب کسی نے نہیں ڈرنا، اور پاکستان جو ہے اللہ کے اوپر ایمان والے اور اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کا ملک ہے. اور آپ کہتے ہیں خاور گھمنڈ صاحب یہ اکٹھے ہو گیا، اور بھائی یہ وہی لوگ ہیں جنگ بدر میں جس کے سامنے اس کا باپ آیا، اس نے اللہ کے نام پر اس کو قتل کر دیا، بھائی آیا اس کو قتل کر دیا. حضرت عمر فاروق نے اپنے سگے ماموں کو قتل کیا. کیوں؟ کہ اللہ اور رسول کے لیے وہ جہاد کرتے ہیں.